آپ کا رپورٹ کارڈ نکالنا ہے، وقت نکالنا ہے، تو اس لیے گراؤنڈ ریالٹی سے ہٹ کے شکریہ عمران خان صاحب. سر ہم آپ نے اپنے کزن کو بھی ہم یہاں نکالا. پر بیٹھے اسی لیے ہیں کہ ہم حقیقت پر اپنی بات کریں. بٹی صاحب یہ جب آپ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی. آپ کھل کے کہیں آپ نے جو کہنا ہے وہ حقیقت پر مبنی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ نہ آپ کی کریانے کی دکان ہے نہ میری ہے. جس دن میں اور آپ دونوں لائن میں لگیں گے نا، اس دن لگ پتہ جائے گا. یہ اس لیے یہ نصابی کتابی باتیں ہی ہو سکتی ہیں. نہ آپ نے بزنس کیا نہ میں نے کیا. میری بات سنیے، کبھی زندگی میں آپ نے اپنی، آپ میری بات سنیں، ایک بات سن لیجئے، ایک بات سن لیجئے گا میڈم شیخ. اپنی ٹرالی پر گنا ڈال کر شوگر مل میں جائیں اور پھر 3 دن اس ٹرالی کی سائے کے نیچے سوئیں اور پھر چائے مانگ کے پئیں اور پھر جب گنے کا وزن کم ہو پھر گنا دے کر آئیں تو پھر حقیقت ہوتی ہے. یہ ہماری حقیقت پسندی نہیں ہے. ہر کسی کی بیٹل مختلف ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ ہر کسی کی بیٹل مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس نے بیٹل لڑی ہے وہ کچھ کم تھی. ہر کسی کی اپنی سٹرگلز ہوتی ہیں، وہ کرتا ہے، لیکن جیتے ہم بھی اسی ملک میں، ہمیں پتہ ہے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو پلیز شوگر کوٹ نہیں کیا کریں چیزوں کو. تو اچھا، اگر میں شوگر کوٹ کرتا ہوں تو پھر تو میڈم شیخ مجھے بھی ایک شوگر مل دے دینی چاہیے. ساروں کو دکھ ہی یہ ہے کہ میں شوگر کوٹ نہیں کر سکتا. ایک شوگر مل پھر تو میری ہونی چاہیے. ایک ہمارے سے تو دکھ ہی یہ ہے کہ ہم کلاڑے مارتے ہیں، ہتھوڑے مارتے ہیں. 2 پہلو ہیں اس بات کے اور پہلو بچا کر نہیں گزرتے. ہم تو بات کرتے ہیں سچی جو دل کو لگتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے. اچھا میڈم شیخ سوال پہ آئیں جلدی کیونکہ آپ نے پھر مجھے درمیان میں ٹوک دینا ہے. چلیں. شکریہ عمران خان صاحب کہ آپ نے اپنے کزن ماجد خان کو نکالا. آپ نے شوگر کمیشن رپورٹ آنے کے بعد جہانگیر ترین صاحب کو نکالا. اور شکریہ عمران خان صاحب، آپ جب کھیل رہے تھے تو 150 سالہ تاریخ بدلی اور نیوٹرل امپائر لائے. یہ بھی سچ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی قربانیاں کیا ہیں پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت میں، یہ کوئی گننے کی بات نہیں ہے. اب یہ چھوڑ دیں کہ یہ اعظم خان اور شاہ محمود قریشی ورسز جہانگیر ترین کی لڑائی تھی جس میں اعظم خان گروپ اور شاہ محمود قریشی جیت گئے اور جہانگیر ترین ہار گئے. یہ بھی چھوڑ دیں کہ جہانگیر ترین بوجھ بن چکے تھے، ان سے وہ کام لے لیا گیا تھا، ان کی اب ضرورت نہیں تھی. یہ بھی چھوڑ دیں کہ ان کی پنجاب میں مداخلت بڑھتی جا رہی تھی. یہ بھی چھوڑ دیں کہ ان کے بیک ڈور رابطے بہت زیادہ تھے جس کی عمران خان صاحب کو خبر ہو گئی. یہ بھی چھوڑ دیں کہ عمران خان ایک دو مرتبہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف باتیں کی اور وہ عمران خان صاحب تک پہنچ گئی. یہ بھی چھوڑ دیں کہ نہ صرف شوگر بلکہ اور معاملات میں بھی جہانگیر ترین صاحب کی انوالومنٹ تھی. یہ بھی چھوڑ دیں کہ ہائے 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 اب یہ بھی چھوڑ دیں کہ وہ باہر کیوں چلے گئے اور اس وقت لندن کے باہر ہائیڈ ہاؤس میں 12 ایکڑ کے ہائیڈ ہاؤس میں وہ کیا کر رہے ہیں. چھوڑ دیں یہ سر عمران خان صاحب آٹا گندم شوگر نجی بجلی گھر سکینڈلز آئے، اس میں جہانگیر ترین انوالو ہوئے. آپ نے 1 منٹ نہیں لگایا. سلام ہے آپ کو. کیوں نہیں لگایا؟ کیونکہ آپ نے کہا تھا آپ اقربا پروری نہیں کریں گے. دوست آپ کے تھے کوئی نہیں، چلو بھانجے بھتیجے چاچے مامے بہنیں آپ نے نوازی نہیں، یہ میں گواہ ہوں. لیکن کچھ ایسے ہیں جو دوست نما چیزیں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں. اچھا مگر یہ بھی چھوڑ دیں. اچھا اب یہ شوگر کمیشن میں ای سی سی اور وفاقی کابینہ کا بھی کردار تھا، ابھی تک اس پر کچھ نہیں ہوا. شوگر کمیشن میں رزاق داؤد خسرو فیملی اسد عمر سائیں بزدار کا کردار تھا، اس میں کچھ نہیں ہوا. دوائیوں میں عامر کیانی صاحب کا کردار تھا، وہ پارٹی جنرل سیکرٹری بن گئے. آٹا گندم میں سائیں بزدار کا کردار تھا اور بہت سارے اپنے تھے. پٹرول بوران میں کئی اپنے تھے. اور میڈم شیخ اس سے پہلے کہ آپ کہیں کہ بھٹی صاحب میں نے آگے جانا ہے، آخری 2 باتیں سن لیجئے. رزاق داؤد، ندیم بابر، زلفی بخاری، چیئرمین یوٹیلٹی سٹورز اور بہت سارے لیفٹ رائٹ ابھی موجود ہیں. عمران خان صاحب جی آئی ڈی سی کے وہ جو 400 ارب رؤف کلاسرا صاحب، ارشد شریف، محمد مالک، یہ تھے اگلے ہمارے مین قوال. اس کے پیچھے ارشاد بھٹی جیسے ہم نوا قوال بھی تھے. لیکن بہرحال وہ بھی اللہ کا شکر ہے، وہ بھی جن لوگوں نے آپ سے وہ آرڈیننس جاری کروایا اور وہ جو مفت بنٹنے جا رہے تھے ان کو بھی سزا دینی ہے آپ نے. وہ جو 2-3 وزیروں کی اپنی کمپنیاں تھیں ان کو بھی آپ نے سزا دینی. اور تمباکو مافیا جو کے پی کے میں فائدہ اٹھا گیا. مجھے یقین ہے میرے کپتان، مجھے یقین ہے میرے قائد انقلاب کہ آپ ان سب کو جہانگیر ترین بناؤ گے. جہاں تک واپسی کا تعلق ہے اس 5 سالہ حکومت میں مجھے جہانگیر ترین کی واپسی نہیں لگتی.
بعد میں ممکن ہے واپسی ہو جائے مگر اب نہیں. ٹھیک ہے.